وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ناردرن ایریاز گھومنے آیا تھا۔ آج تک زندگی میں کبھی اس نے اس طرح گھومنے کا فیصلہ نہیں کیا تھا۔ ساری زندگی اس کی بس پڑھائی میں ہی گزر گئی تھی تو اسے وقت ہی نہیں ملا۔ اس کے بابا نے اسے خود یہاں بھیجا تھا، مگر راستے میں اس کی بس چھوٹ چکی تھی اور وہ پریشان سے بیٹھا تھا جب اسے ہیل کے ٹک ٹک کی آواز سنائی دی، جو آ کر اس کے پاس رک گئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک الٹرا ماڈرن لڑکی کھڑی تھی۔ تمہیں یہاں کسی ہوٹل وغیرہ کا پتہ ہے؟ اس لڑکی نے سلیو لیس ڈریس پہن رکھا تھا۔ وہ جلدی سے نگاہیں چراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں میڈم، میں تو خود پریشان کھڑا ہوں، اپنے دوستوں سے بچھڑ گیا ہوں اور مجھے ان علاقوں کا بھی نہیں پتا۔ تم اتنے معصوم ہو لڑکے ہو کر؟ خیر، اسے معصومیت نہیں ایڈیٹ ہونا کہتے ہیں۔ مسٹر ایڈیٹ، رات یہیں گزارنے کا ارادہ ہے کیا؟ نک چڑی لڑکی نے طنزیہ انداز میں پوچھا تو وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ چند لمحے ہی گزرے تھے کہ ان کے پاس ایک گاڑی آ کر رکی۔ ارے کون ہو تم لوگ، اور یہاں ہمارے علاقے میں کیا کر رہے ہو؟ شلوار قمیض میں ملبوس وہ شخص انتہائی چبھتی ہوئی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ہم دوستوں کے ساتھ گھومنے آئے تھے، کھو گئے ہیں۔ اس لڑکے نے جلدی سے جواب دیا تو ساتھ بھی آنکھیں سکیڑ کر دیکھا۔ لے کر چلو انہیں، بغیر رشتے کے یہ لوگ یہاں کھڑے ہیں، وہ بھی میرے علاقے میں۔ شمشاہ کے علاقے میں لڑکا لڑکیوں کا چکر چلے نا، اس کا نکاح پڑھا دیتے ہیں۔ اس کی بات پر وہ دونوں اچھلی پڑے۔ دماغ تو ٹھیک ہے آپ کا؟ میں اس مولوی ٹائپ انسان سے شادی کروں گی جن کے نزدیک تو رومانس کا نام بھی گناہ ہوگا۔ ایسے لوگوں کو ہم اپنے ہاں نوکر بھی نہ رکھیں۔ وہ لڑکی تڑک کر بولی۔ دیکھیں، آپ اس طرح مسلسل میرے ساتھ بدتمیزی کیے جا رہی ہیں۔ میں کچھ بول نہیں رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ حد پار کریں گی۔ اس لڑکی نے خود کو بمشکل بدتمیزی سے روکتے ہوئے اپنا لہجہ الامکان نرم رکھا۔ لے کر چلو انہیں، میرے اڈے پر، اور ان کا نکاح ہوگا۔ اس شخص نے حکم دیا۔ پھر ان دونوں کے لاکھ احتجاج کے باوجود ان کا زبردستی نکاح پڑھا دیا گیا۔ یہ لو اپنا نکاح نامہ اور جہاں مرضی اب گھومو۔ اس شخص نے نکاح نامہ اس لڑکے کو پکڑاتے ہوئے کہا اور پھر انہیں دوبارہ اسی جگہ چھوڑ دیا۔ کتنے بزدل انسان ہو، ان لوگوں سے لڑ بھی نہ سکے اور یہ نکاح کر لیا جو میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ یہ صرف کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس لڑکی نے غصے سے کہا اور اس لڑکے کے ہاتھ سے نکاح نامہ پکڑ کر اسے پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ امید کرتی ہوں ہم دوبارہ کبھی نہیں ملیں گے، وہ چبا چبا کر بولی اور پھر ٹیکسی میں بیٹھ کر نکلتی ہی چلی گئی۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ بہت جلد اس لڑکے سے نہ صرف ملنے والی تھی بلکہ اس کی نفرت محبت میں بدلنے والی تھی۔ دعا کو شاپنگ کرنے کے لیے آج مارکیٹ آئی تھی۔ وہ اپنی شاپنگ مکمل کر کے باہر روڈ پر نکلی تھی کہ اچانک گاڑی کے بریک لگنے کی چرچراہٹ کی آواز آئی، ساتھ ہی کسی شخص کی چیخ سنائی دی۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا تو ایک گاڑی نے ایک ٹھیلے والے کو ٹکر مار دی تھی۔ اس شخص کے ٹھیلے میں موجود سارا سامان زمین پر گر چکا تھا اور اس کی کونہی اور ماتھے پر چوٹ آئی تھی۔ گاڑی میں موجود ایک لڑکی باہر نکلی۔ تمہارے باپ کی سڑک ہے جو اپنی 2 ٹکے کی ریڑھی لے کر یہاں کھڑے ہو؟ ہٹاؤ اسے، وہ لڑکی غصے سے چلائی۔ دماغ تو ٹھیک ہے آپ کا؟ ایک تو ان کا نقصان آپ نے کیا، معافی مانگنے کی بجائے انہیں پر چلا رہی ہے۔ یہی تربیت ہوئی ہے آپ کی کہ کسی سے کیسے بات کرنی ہے، اور کتنے بڑے ہیں وہ آپ سے؟ دعا نے ناگواری سے اس کے پاس جاتے ہوئے کہا۔ وہ الٹرا ماڈرن لڑکی اس کی طرف پلٹی اور اسے سر سے پاؤں تک اس طرح دیکھا جیسے وہ کوئی اچھوت ہو۔ اپنے کام سے کام رکھو، تم جیسی لڑکیوں کی منہ نہیں لگتی میں۔ ہٹو پیچھے، تم بھی جانے دو مجھے، وہ کہتی اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگی مگر دعا نے اس کے بازو سے کھینچ کر اسے وہیں رکنے پر مجبور کر دیا۔ جب تک ان انکل کا نقصان پورا نہیں کرو گی یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ نکالو پیسے، دعا نے کرک لہجے میں کہا۔ ہاؤ ڈیئر یو، تمہاری ہمت کیسی ہے مجھے ٹچ کرنے کی؟ وہ بولتے ہوئے اسے تھپڑ مارنے ہی والی تھی جب دعا نے اس کا ہاتھ بیچ میں ہی تھام لیا۔ تھپڑ مجھے بھی مارنا آتا ہے، اپنی حد پار مت کیجیے۔ یہاں سب لوگوں نے دیکھا ہے کہ تمہاری غلطی تھی۔ میں ابھی کے ابھی پولیس کو فون کر کے تمہاری شکایت لگا دوں گی۔ اب یا تو تم ان کا نقصان پورا کرو یا پھر جیل کی ہوا کھاؤ، کیونکہ یہاں سے میں تمہیں جانے نہیں دوں گی۔ دعا کے کہنے پر ارد گرد کے لوگ بھی اس کی حمایت میں جمع ہو گئے اور گاڑی کو گھیر لیا۔ اس لڑکی کے چہرے پہ اب ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ پیسے نکالو، دعا نے سخت لہجے میں کہا تو اس نے اپنے پرس سے پیسے نکال کر دعا کے ہاتھ میں زور سے پٹ گیا۔ معافی بھی مانگو؟ میں ہرگز نہیں مانگوں گی بہن، پیسے دے دیے ہیں نا، جانے دو مجھے۔ اور تم مجھے جانتی نہیں ہو میں کون ہوں، میرے بھیا پل میں تم لوگوں کی ہستی فنا کر کے رکھ دیں گے۔ واہ، لڑکی چڑ کر بولی تھی۔ بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہارے بھیا، میں کسی سے نہیں ڈرتی۔ میں نے کہا معافی مانگو ورنہ یہاں سے کوئی تمہیں نہیں جانے دے گا، دعا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سلیجے میں کہا۔ ارد گرد کے کچھ لوگ اس کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر ڈال رہے تھے۔ لڑکی نے چاروں طرف دیکھا اور پھر چلتی ہوئی اس بابا جی کے پاس گئی۔
आई एम सॉरी। सही से मांगो, दुआ ने पास आकर सद लहजे में कहा। मैंने कहा ना, आई एम सॉरी, और इससे ज्यादा मुझसे कुछ और एक्सपेक्ट ना करना। वो गुस्से से बोली थी। बस रहने दो बिटिया, कोई ज़रूरत नहीं है। पैसे दे दिए हैं ना, काफ़ी है। हम गरीबों का क्या है, हमारे लिए तो रोजी रोटी सब कुछ होती है। रोज़ बेइज्जती करवाते हैं इन अमीरों से, हमें महसूस नहीं होती है। बाबा जी ने कहा तो दुआ ने चुपचाप उसका रास्ता छोड़ दिया। वो लड़की गाड़ी में बैठती जन से गाड़ी और आती वहां से जा चुकी थी। दुआ ने नीचे ज़मीन पर बिखरे फल उठाने में मदद की और जो सही बच गए थे उन्हें साइड पर रखा। आपने जो करना है उसके साथ कीजिएगा, मैं चलती हूँ अब। और ये लीजिए मेरी तरफ से कुछ पैसे, अपने बच्चों को कुछ खिला दीजिएगा। दुआ ने कहा तो बाबा जी ने उसके सर पर हाथ रखते हुए दुआएं दी। वो मुतमिन सी वहां से टैक्सी करवा के घर के लिए रवाना हो गई। घर पहुंची तो फातिमा बेगम उसी की मुंतजर थी। बेटा इतना टाइम लगा दिया, मैं तो फिक्रमंद हो गई थी। बस माँ क्या बताऊं, रास्ते में एक अड़ियल अमीरजादी मिल गई थी। उसने मुंह बनाकर कहा और फिर सारा वाकया सुना दिया। ओ फल्ला, तुम क्या करती हो, क्यों ऐसे लोगों से उलझ जाती हो? तुमने पूरी दुनिया के साथ हमदर्दी करने का ठेका ले रखा है क्या? इतनी बार तुम्हें कहा है कि ऐसे लोगों से मत उलझा करो, ना जाने ये क्या करवाते, मगर तुम सुनती नहीं हो मेरी। फातिमा बेगम ने माथा पीट लिया। अंदर आते हुए कासिम ने भी उसकी बातें सुन ली थी। क्या जरूरत थी गुड़िया तुम्हें ये सब करने की? ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते। तुम चुपचाप उसे जाने देती और खुद उस बाबा जी को पैसे दे देती ना। उसके हमेशा से सुलह जो भाई ने मशवरा दिया, आप लोगों की समझ नहीं आती। हमारा घराना जो हमेशा हक की बात करता है वो उस बात पर हमेशा मुझे क्यों टोकता है जब मैं किसी के लिए किसी से लड़ती हूँ? हम लोग दीन से इतना करीब है, हमारे लिए हमारे नबी और हमारे साहब की मिसाल काफी नहीं है जो हक के लिए डट जाया करते थे, कभी बेइंसाफी नहीं करते थे, और मैं वही करती हूँ। माँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता जब कोई किसी से ज्यादती करता है। उसकी अपनी अलग मंतक थी और फातिमा बेगम दिल ही दिल में कुड़ कर रह गई। वो जानती थी उसे समझाना नामुमकिन है, और कासिम ने भी तासुफ से सर हिला दिया। ये घराना हाफिज मोहम्मद अमीन साहब का था, जिनके आबाजदाद पुश्तों से तबलीग की राहों पर चल रहे थे। हाफिज मोहम्मद अमीन भी उन्हीं में से एक थे, लेकिन वो अपने खानदान के पहले इंसान थे जिन्होंने दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल की। खानदान वालों की मुखालफत के बावजूद उन्होंने अपनी बेटी को भी तालीम दी। इस वजह से उन्हें बहुत सी बातें भी सुननी पड़ी, मगर उन्होंने कहा कि वो अपनी बेटी पर हमेशा भरोसा करते हैं और करते रहेंगे। बेटा कासिम हाफिज कुरान होने के साथ साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी था, जबकि दुआ अमीन बीएससी की स्टूडेंट थी। वो बहुत निडर और बेखौफ थी। अमीन साहब के लिए वो फख्र थी, मगर फातिमा बेगम हमेशा उसकी इन्हीं बातों से खौफजदा रहती थी। कासिम भी उन्हीं का बेटा था, मगर उसकी तबीयत में ठहराव और सुकून था। लड़ाई झगड़ों से तो उसकी जान जाती थी। जब से कासिम ने ऑनलाइन फ्रीलांसिंग में काम करना शुरू किया था, घर के हालात बहुत बदल गए थे। हसद करने वाले हसद भी करते थे। अब उसका प्लान अपने सॉफ्टवेयर कंपनी बनाने का था और वो उस पर काम कर रहा था। बाकी वो छोटी मोटी कंपनियों के साथ डील करते हुए उनके प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करता था, मगर उसके साथ साथ कुरान का साथ भी हमेशा रखा था, क्योंकि उसके वालिद अमीन साहब का कहना था कि दुनिया की दौड़ में कहीं कुरान को मत छोड़ देना। इसलिए वो ऑनलाइन क्लासेस भी लेता था। अगर कोई अपनी खुशी से फीस दे देता तो ठीक, अगर ना देना चाहता तो किसी को मजबूर नहीं करता था। मगर ज़्यादातर लोग बैरून मुल्क से होते थे, इसलिए उससे ऑनलाइन कुरान पढ़ाने के भी काफ़ी पैसे मिल जाता था। लोगों ने इस बात का भी काफ़ी इशू बना रखा था और अक्सर कहते जाते थे कि हाफिज साहब के बेटे ने अपने कुरान की तालीम बेचना शुरू कर दी। कासिम को उन लोगों की बातों पर काफ़ी तकलीफ होती थी, और एक बार कासिम की चची ने भी ये बात कही तो दुआ ने उनको भी काफ़ी तसल्ली वक्त जवाब दिया। उसने कहा, चची कुरान नहीं बेचना, ये कुरान सिखाने के लिए जो वक्त निकालते हैं उसकी कीमत है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने भी एक कौम पर जब दम किया था तो उन्हें बकरियां हदिया के तौर पर दी थी, और अल्लाह के नबी ने उन्होंने उनके बारे में फतवा लिया तो अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि ये सबसे पाकीज़ा माल है, और ये बात जाहिर करती है कि दीन की खिदमत में जो आप अपना वक्त सर्फ करते हैं उसकी आप कीमत ले सकते हैं, और ये कोई बुरी बात नहीं है। उसके बाद फिर चाची ने तो कभी मुंह पर बात नहीं की, मगर दुआ उस बात से पूरे खानदान के मुंह के सामने आ चुकी थी, और हर एक के नज़दीक दुआ एक बदतमीज़ और मुंहफट लड़की थी। और इसी बात की वजह से फातिमा बेगम डरती थी और उनकी हमेशा दुआ रहती थी कि उनकी बेटी को अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मगर वो आज जानते ही नहीं थे कि उनकी बेटी एक ऐसा काम कर चुकी है कि आने वाले दिनों में उसकी पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। सारिया दंदनाते हुए लाउंज में दाखिल हुई और जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर फरिया बेगम को बुलाने लगी। वो घबराई हुई सी उसके पास आई। क्या हुआ बेटा? दादो, भैया कहाँ? बेटा वो मीटिंग कर रहे हैं गेस्ट रूम में।
فریہ بیگم نے کہا تو ایک جھٹکے سے مڑی اور فریہ بیگم اس سے پکارتی رہ گئی، مگر وہ دندناتی ہوئی گیسٹ روم کا دروازہ دھار سے کھول کر اندر داخل ہوئی تو ارتضیٰ آفریدی جو کہ اپنی میٹنگ میں مصروف تھا چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا اور پھر ساریہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ بھاگتی ہوئی آئی اور اس کے چوڑے سینے میں سماتی پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ وہاں موجود لوگ حق دک سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ میٹنگ بعد میں ہوگی، مہمانوں کو ڈائننگ ہال میں لے جاؤ، میں آتا ہوں۔ اس نے ساریہ کے سر کو سہلاتے ہوئے مینیجر سے کہا تو وہ سر ہلاتا ہوا مہمانوں کو لے کر باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ارتضیٰ نے ساریہ کو کرسی پر بٹھایا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتا سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا میرے بچے کو؟ اس کے پوچھنے کی دیر تھی اور وہ سب بتاتی چلی گئی کہ کیسے ایک لڑکی نے اسے اس طرح ذلیل کیا ہے، اور ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے کہ مینیجر ہامتا ہوا اندر آیا۔ سر یہ دیکھیں، اس نے کہتے ہوئے ٹیپ کا رخ اس کی جانب کیا تو وہاں پر ایک ویڈیو چل رہی تھی جہاں پر ایک نقاب پوش لڑکی ساریہ کے ساتھ الجھ رہی تھی، اور یہاں تک کہ اس لڑکی نے ساریہ سے معافی تک منگوائی۔ یہ دیکھ کر ارتضیٰ کی آنکھیں لہو رنگ ہو گئی اور ساریہ جیسے گمسم سی ہو گئی تھی۔ اب میں کیا کروں گی؟ سب کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ ہر ایک میری انسلٹ کرے گا برو۔ وہ خود کے بال اور رخسار کو نوچنے لگی تھی اور اس کی حالت دیکھ کر ارتضیٰ نے جلدی سے اسے اپنے باہوں میں بھر لیا۔ کچھ نہیں ہوگا، میں یہ سب کچھ ڈیلیٹ ابھی کروا دوں گا، ڈونٹ وری، کوئی فائدہ نہیں ہے بھیا، سب کو پتہ چل گیا ہوگا، میں کسی کا سامنا نہیں کر سکتی، کسی کا بھی نہیں۔ وہ روتی ہوئی بولی اور پھر بھاگتی وہاں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ ارتضیٰ بھی اس کے پیچھے بھاگا تھا، اس نے جاتے خود کو کمرے میں محصور کر لیا تھا۔ پلیز گڑیا میری جان، دروازہ کھولو، میں سب ٹھیک کر دوں گا، بھیا ہے نا؟ وہ دروازہ نوک کرتے ہوئے بولا، مگر اندر سے صرف اس کی ہچکیوں اور سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ فریہ بیگم بھی پریشان سی کھڑی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کی پوتی کتنی ضدی ہے اور یہاں تک کہ وہ اس ضد اور غصے میں خود کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ دراصل فرحان آفریدی اور سونیا آفریدی کی شادی ساریہ کی پیدا ہونے کے ساتھ ہی ختم ہو گئی تھی، اور فرحان آفریدی اس کے بعد جیسے ٹراما میں چلے گئے تھے۔ وہ اپنے بچوں سے بالکل ہی لاپرواہ ہو گئے اور فریہ بیگم نے ان بچوں کو پالا تھا۔ پھر فرحان آفریدی کی اچانک موت کی وجہ سے 20 سالہ ارتضیٰ آفریدی پر سارے کام کا بوجھ پڑ گیا تھا، لیکن اس نے ہر ذمہ داری کو اچھے سے نبھایا۔ لیکن اس سب میں ساریہ بہت سی کمیوں کا شکار ہو گئی۔ ماں باپ کے پیار نہ ملنے کی وجہ سے اس میں خلا سے پیدا ہو گیا، اور اسے ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش میں ارتضیٰ نے بھی اس کا ہر جائز ناجائز خواہش کو پورا کیا، جس کی وجہ سے وہ کافی زیادہ ضدی ہو گئی اور ہر بات میں اپنی منمانی کرتی تھی۔ ارتضیٰ آفریدی بے چین سا ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا، اور مینیجر سے اس نے اس لڑکی کے بارے میں ساری معلومات حاصل کرنے کے لیے کہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ دوبارہ ساریہ کے کمرے میں آیا، مگر اندر سے کسی قسم کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اس نے مینیجر کے ساتھ مل کر اس دروازے کو توڑا اور اندر داخل ہوئے تو آگے کا منظر جیسے اس کی جان ہی لے گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی کلائیاں کاٹ لی تھیں۔ وہ تڑپ کر اس کی طرف بڑھا اور اسے اٹھا کر باہر کی جانب بھاگا۔ کچھ ہی دیر میں اسے لے کر ہاسپٹل پہنچا تھا۔ وہ اندر زندگی موت کی جنگ لڑ رہی تھی اور باہر کھڑا ارتضیٰ جیسے انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ وہ اپنا سر تھامے بینچ پر بیٹھا تھا جب مینیجر نے اس کے پاس آ کر ایک کاغذ اس کی طرف بڑھایا۔ سر یہ اس لڑکی کے بارے میں ڈیٹیل ہے۔ مینیجر کی بات پر اس نے اپنا سر اٹھا کر جھپٹنے سے انداز میں اس کاغذ کو دیکھا۔ مجھے وہ لڑکی اپنے فارم ہاؤس پر چاہیے۔ ساحل تم کیسے کرو گے یہ تم جانو، مگر مجھے وہ وہاں چاہیے۔ اس کے لہجے میں درندوں سی گھراہٹ تھی، جس سے محسوس کر کے ساحل بھی کام کیا اور اسے اس لڑکی کے لیے ایک ڈر محسوس ہوا۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر نے جب آ کر بتایا کہ وہ خطرے سے باہر ہے تو جیسے ارتضیٰ کی جان میں جان آئی تھی، مگر اس لڑکی کی خیر نہیں تھی۔ وہ ڈیسائیڈ کر چکا تھا کہ اس لڑکی کی زندگی میں ایسا زخم لگائے گا کہ وہ زندگی بھر اپنے زخم چاٹتی رہے گی۔ اگلے دن وہ دوپہر کے وقت اپنے آفس میں ایک میٹنگ اٹینڈ کر رہا تھا جب مینیجر نے اسے فون پر بتایا کہ لڑکی فارم ہاؤس پہنچ چکی ہے۔ ٹھیک ہے، اسے وہیں رہنے دو، 2 دن کے بعد جاؤں گا۔ اس کے بعد جب وہ پوری طرح ٹوٹ چکی ہوگی، میں اسے ٹوٹا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، اس کی چمکتی آنکھوں میں ویرانی دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارتضیٰ کے لہجے میں نفرت تھی۔ پھر کال کاٹنے کے بعد وہ اپنی میٹنگ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ پچھلے 48 گھنٹوں میں چیخ چیخ کر تھک چکی تھی اور اب تو اس کے اندر بولنے کی بھی ہمت نہیں رہی تھی۔ اس کے گلے میں پیاس کی شدت سے کانٹے اگائے تھے۔ ابھی بھی وہ سجدے کی حالت میں گری ہوئی اللہ سے اپنی عزت کی حفاظت کی دعا مانگ رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ تو اپنے کالج سے نکلی تھی اور اس نے ٹیکسی پکڑی اور اس ٹیکسی والے نے اسے راستے میں ہی بے ہوش کر دیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس اندھیرے کمرے میں تھی جہاں پر کوئی روشنی کا نام و نشان نہیں تھا، اور پچھلے 2 دن سے نہ وہ کوئی آیا اور نہ ہی اسے کسی قسم کی کوئی آہٹ بھی محسوس ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اسے زندہ قبروں میں دفن کر دیا گیا ہے۔ وہ اپنے ڈھال سی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی کہ تبھی
ٹک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا اور ایک مرد اندر داخل ہوا۔ چلو، باس بلا رہے ہیں تمہیں، اس شخص نے کرک لہجے میں کہا۔ کون باس؟ کون ہو تم لوگ؟ مجھے لائے ہو یہاں؟ میں نے کیا بگاڑا تمہارا؟ وہ ہچکیوں سے روتے بولی۔ یہ سوال باس سے جا کر کرنا، اس شخص نے اسپاٹ لہجے میں کہا اور اسے آگے چلنے کو کہا۔ وہ نکاہٹ سے کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی، مگر پھر خود کو سنبھالتی اپنا نقاب درست کرتی اس شخص کے ساتھ چل پڑی۔ اسے کالی شان لاؤنج میں لایا جہاں ایک ہینڈسم سا شخص کروفر سے ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ وہ صوفے کو تھامے بامشکل کھڑی تھی اور وہ شخص اسے ایکس رے کرتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس شخص کی آنکھوں میں کسی قسم کا رحم نہیں تھا۔ ارتضیٰ آفریدی کب سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ پھر وہ اٹھ کر پاس آیا اور اس کے چہرے سے نوچ کر نقاب اتارا تو وہ چیخ مارتی اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کے، ہاتھ نیچے کرو، ارتضیٰ آفریدی نے دھاڑ کر کہا تو نفی میں سر ہلا گئی۔ پھر ارتضیٰ نے کھینچ کر اس کا ہاتھ نیچے کیا تو زور سے آنکھیں میچ گئی۔ وہ سام سے صورت کی گندمی رنگت کی اس لڑکی کو دیکھ کر طنزہ مسکرایا۔ واہ، نقاب تو ایسے کیا جیسے حسن کا پیکر ہو۔ کیا ہو تم سے زیادہ خوبصورت میرے گھر کی ملازمائیں ہیں، پھر بھی اتنا غرور کہ تم نے میری بہن کو نیچا دکھایا۔ وہ اس کے چہرے پر دھاڑا تو اس لڑکی نے آنکھیں کھول کر اس سے دیکھا۔ بہن؟ کون بہن؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے کسی کو نیچا نہیں دیکھا، پلیز مجھے جانے دیجیے، میرے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے، پلیز۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی، مگر وہ جانتی کہاں تھی کہ سامنے کھڑا وہ شخص صرف ایک لڑکی کے آنسوؤں سے پگھلتا ہے، اور وہ لڑکی تھی ساریہ، اور اس ساریہ کی تکلیف پر تو پوری دنیا کو تہس نہس کر کے رکھ دے۔ ارتضیٰ نے اپنے موبائل سے ویڈیو نکال کر اس کے سامنے کی اور ویڈیو دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ یہ ہے میری بہن جو اس وقت ہاسپٹل میں ہے، تمہاری وجہ سے۔ اس نے سوسائڈ کرنے کی کوشش کی، تمہاری وجہ سے۔ میری بہن زندگی اور موت کے بیچ لڑ رہی ہے، جانتی ہو میں اس کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا، مگر اس نے اپنا انمول خون بہایا۔ کس کی وجہ سے؟ تمہاری وجہ سے، اور تم زندگی بھر پچھتاؤ گی۔ تو مڈل کلاس لوگوں کے پاس نہ پیسہ ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی عزت، مگر ہماری عزت ہوتی ہے، اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہاری عزت اور تمہاری اوقات کیا ہے۔ جاؤ صاحب، نکاح خواہ کا انتظام کرو۔ وہ چبا چبا کر بولا۔ نہیں، ایسا نہیں کر سکتے آپ، مجھے آپ سے نکاح نہیں کرنا، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ میں آپ کی بہن سے معافی مانگ لوں گی، اس کے پاؤں پڑ جاؤں گی، پلیز مجھے جانے دیجیے۔ وہ اسے ٹوٹتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا، وہ ٹوٹ رہی تھی اور اسے تسکین مل رہی تھی، مگر وہ اسے صرف ذہنی نہیں بلکہ جسمانی تکلیف میں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ اسے روندنا چاہتا تھا، وہ اس کے مقدر میں وہی بدنامی لکھنا چاہتا تھا جس نے اس کی بہن کو دی تھی۔ اگر تم نے نکاح نہیں کیا تو 2 مہینے بھی مجھے تمہیں یہاں رکھنا پڑا، میں رکھوں گا، اور اس کال کوٹری میں تم سڑ سڑ کر مر جاؤ گی۔ وہ تڑپ کر بولا۔ وہ تڑپ کا ہاتھ جوڑتے اسے معافی مانگے جا رہی تھی، مگر وہ کٹھور بنا تھا۔ تمہیں اگر اپنے گھر جانا ہے تو تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، 1 دن کا ٹائم ہے، سوچ لو۔ وہ اطمینان سے بولتا اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں، آپ ابھی نکاح کر لیجیے اور اس کے بعد مجھے گھر چھوڑ دیجیے گا، میرے گھر والے بہت پریشان ہوں گے۔ وہ کپکپاتے لبوں سے بولی۔ اس کے اقرار کرنے پر ارتضیٰ نے اپنے مینیجر کو اشارہ کیا۔ کچھ ہی دیر میں نکاح خواہاں اور گواہاں کا انتظام ہو چکا تھا، اور کچھ ہی دیر میں وہ دعا امین سے دعا ارتضیٰ بن چکی تھی۔ چلو گھر چھوڑ دوں تمہیں، ارتضیٰ نے کہا تو جلدی سے اس کے پیچھے چل پڑی۔ گاڑی اس کے محلے میں داخل ہوئی تو اس کے گھر کے سامنے بہت سارے لوگ جمع تھے۔ وہ بھاگتی ہوئی گاڑی سے اتری اور اندر پہنچی تو اس کے تایا، چچا اور پھپھیاں سب جمع ہوئے تھے، اور سب لوگ چیخ چیخ کر اس کے باپ کو باتیں سنا رہے تھے، اور اس کا وہ باپ جو ہمیشہ سر اٹھا کر چلتا تھا آج سر جھکائے کھڑا تھا۔ بابا، اس نے چیخ کر پکارا تو حافظ امین صاحب نے سر اٹھایا اور اپنی بیٹی کو دیکھ کر جیسے ان کی جان میں جان آئی تھی، وہ تڑپ کر ان کے سینے سے لپٹ گئی۔ حافظ امین صاحب اس کے سر پر بار بار بوسہ دیے جا رہے تھے۔ دونوں باپ بیٹی رو رہے تھے اور فاطمہ بیگم اور قاسم بھی پاس آ گئے۔ بہت خوب، پتہ نہیں کس کے ساتھ وقت گزار کر آئی ہے، اور کچھ پوچھنے کی بجائے اسے گلے لگا رہے ہیں۔ اس کے چچا نے کہا، بس سعید، ایک لفظ مت بولنا میری بیٹی کے بارے میں، مجھے اپنی بیٹی پر خود سے زیادہ بھروسہ ہے۔ میں جانتا ہوں میری بیٹی کسی مشکل میں ہوگی، ورنہ میری بیٹی کبھی میرا سر نہیں جھکا سکتی۔ اس کے پیچھے اندر داخل ہوتے ارتضیٰ کے قدم ٹھٹکے۔ اسے تو لگا تھا کہ اس کے گھر والے اسے دھتکار دیں گے، مگر اس کا باپ اپنی بیٹی کو ڈھال بنے کھڑا تھا۔ معافی چاہتا ہوں، یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کی بیٹی میرے ساتھ تھی اور میری بیوی بن کر، اتنا بھی ٹرسٹ نہیں رکھنا چاہیے تھا آپ کو اپنی بیٹی پر۔ ان جیسی منہ زہر بیٹی اپنی جیسوں کے سر جھکا ہی دیتی ہیں۔ دیکھیں نا اب کیا ہو گیا آپ کے ساتھ۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بول رہا تھا، اور وہاں موجود ہر ایک انسان بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ بابا، یہ جھوٹ بولے، انہوں نے مجھے کڈنیپ کیا تھا، ہم سے زبردستی نکاح کیا۔ بابا کو بھروسہ ہے نا اپنی بیٹی پر؟ وہ حافظ امین کے سینے سے سر اٹھا کر امید بھرے لہجے میں بولی، جو کہ ساکت کھڑے تھے۔
بولیے نا بابا۔ ارے یہ کیا بولیں گے؟ کچھ بولنے کے قابل چھوڑا ہے تم نے؟ تم جیسی بیٹیوں کو تو ویسے ہی مار دینا چاہے۔ اس کے تایا نے بولتے ہوئے آگے بڑھتے اس کے چہرے پر تماچا مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، مگر قاسم نے بیچ میں ان کا ہاتھ روک دیا۔ آپ کی بہت عزت کرتا ہوں تایا جی، مگر اس وقت میرا اور میری فیملی کا معاملہ ہے۔ آپ سب لوگ یہاں سے چلے جائیے، اور ہم اپنی بیٹی سے خود ہی سوال کر لیں گے، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ جو کہہ رہی ہے سچ کہہ رہی ہے۔ اگر حسین نے کہا ہے کہ اس شخص نے اسے کڈنیپ کر کے اسے زبردستی شادی کی ہے تو وہ سچ ہے، باقی کوئی کچھ بھی کہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قاسم نے دعا کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے گرج کر کہا، اور ارتضیٰ کی حیرت مزید بڑھ گئی۔ وہ سب لوگ بکتے جھکتے وہاں سے چلے گئے۔ پھر اس سے پہلے کوئی دعا سے مزید کچھ پوچھتا، اس کا جسم ساکت ہوا اور قاسم کی باہوں میں جھول کے، گڑیا میرا بچہ، آنکھیں کھولو۔ قاسم تڑپ ہی اٹھا تھا اور وہیں پر ارتضیٰ ساکت رہ گیا۔ اسے ایسا لگا کہ اس کی جگہ قاسم کھڑا ہے اور ساریہ کی جگہ دعا۔ وہ جیسے کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ وہ چپ چاپ وہاں سے پلٹ آیا، مگر اپنا سکون وہیں کھو گیا۔ وہ گھر پہنچا تو ساریہ لاؤنج میں بیٹھی فریحہ بیگم کی گود میں سر رکھے رو رہی تھی۔ اسے دیکھتے وہ تیر کی مانند اس کی طرف بڑھی۔ بھیا، میں نے کہا تھا مجھے اس لڑکی سے بدلہ لینا ہے، بتائیے کیا کیا آپ نے؟ مجھے اسے نیچا دکھانا تھا، بولیے نا، اسے سزا دیا آپ نے؟ اس کے سوال پر ارتضیٰ نے اپنے موبائل سے ویڈیو نکال کر اسے دکھائی، جہاں وہ اس کے قدموں میں گری معافی مانگ رہی تھی، اور ساریہ کی آنکھیں کسی احساس کے تحت جگمگا اٹھی۔ تھینک یو بھیا، آپ ورلڈ کی بیسٹ بھیا ہیں، آئی لو یو۔ اتنا بولتے ہی اس نے ویڈیو کو اپنے واٹس ایپ پر اپلوڈ کیا اور خوشی خوشی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر ڈال چکی تھی۔ فریحہ بیگم جو کب سے چپ چاپ کھڑی تھیں وہ پاس آئیں اور ایک زوردار تھپڑ ارتضیٰ کے چہرے پر دے مارا۔ وہ بے یقینی سے اپنے رخسار پر ہاتھ رکھے انہیں دیکھ رہا تھا۔ دادو، مر گئی تمہاری دادو، تمہیں شرم نہیں آئی؟ کسی کی بیٹی اور بہن کے ساتھ یہ سب کرتے؟ اس لڑکی نے جو بھی کیا حق کے لیے کیا، ویڈیو دیکھی میں نے، غلطی تمہاری بہن کی تھی، اپنے سامنے تو غریبوں کو حقیر جانتی ہے نا، ان کی جان بھی چلی جائے اسے فرق نہیں پڑتا، اور اسے ایسا بنانے میں تمہارا ہاتھ ہے، اور تم بھی ویسے ہی ہو، میرے بچے نہیں ہو سکتے تم لوگوں نے ثابت کر دیا کہ تمہارے اندر تمہاری ماں کا گندا خون اور خود غرض خون ہے۔ کاش میں یہ دن دیکھنے سے پہلے مر جاتی۔ فریحہ بیگم نے روتے ہوئے کہا، اللہ نہ کرے دادو آپ کو کچھ ہو۔ وہ تڑپ کر انہیں تھامنا چاہتا تھا، مگر اس طرح سے پیچھے ہوئی گویا اسے اچھوت کی بیماری ہو۔ خبردار جو تم نے مجھے ہاتھ مل گیا، فریحہ بیگم نے غصے سے کہا، اور پھر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ نڈھال سے وہیں صوفے پر سر تھامے بیٹھ گیا تھا۔ اگلے کئی دن گزر چکے تھے۔ فریحہ بیگم نے سرے سے بات ہی نہیں کی تھی، مگر ساریہ کافی زیادہ خوش تھی۔ یہ دیکھیں دادو، میں رمضان اور عید کی شاپنگ کر بھی آئی۔ ساریہ نے اپنے کپڑے فریحہ بیگم کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، مجھے کیا دکھاتی ہو، اپنے بھائی کو دکھا، مجھے کیا لینا دینا تم دونوں بہن بھائی سے؟ فریحہ بیگم نے لاتعلقی سے کہا، اوہو دادو بس کر دیں یار، اور کتنے دن ناراض رہنا ہے آپ نے، اور پلیز غیر لوگوں کے لیے آپ ہم سے ناراض کیسے ہو سکتی ہیں؟ آپ جانتے بھی ہیں بھیا ٹھیک سے کھانا تک نہیں کھا رہے اس دن سے جب سے آپ ناراض ہیں۔ ساریہ نے تب کر کہا، اچھا واقعی میری ناراضگی کی اتنی پرواہ ہوتی تو ایسی حرکتیں نہ کرتا پھرتا، اور ہاں تمہاری معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بیٹا جی، اس کو کھانا اس لیے حلق میں نہیں اترا کیونکہ تمہاری محبت میں وہ کسی لڑکی کی زندگی برباد کر چکا ہے، اور یہ گلٹ اسے زندگی بھر رہے گا۔ میں اس بچے کو بھول نہیں پا رہی، اور سوچ سوچ کر میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے، تو اس کی حالت بھی کچھ ایسی ہے۔ ضمیر کی ملامت اسے جینے نہیں دے رہی تھی، ورنہ میری ناراضگی سے تم لوگوں کو کیا پرواہ؟ مانے گا نہیں وہ، تمہاری محبت میں اتنا اندھا ہے کہ اپنی ضمیر کو بھی تھپک تھپک کر سلا دیتا ہے۔ کاش جس دن اس نے تمہاری پہلی خواہش کے مطابق اس گھر کے پرانے نوکر کو دھکے مار کر نکالا تھا، اسی دن میں نے تھپڑ مارا ہوتا نا، تو آج اتنا وہ آگے نہ بڑھتا۔ ہر چیز ایک حد میں ٹھیک لگتی ہے، نفرت بھی اور محبت بھی، اور تم دونوں ہر چیز اپنی انتہا سے بڑھ کر کرتے ہو، اور یہ تمہاری ماں کے خون کا اثر ہے۔ فریحہ بیگم کی لہجے میں تلخی کے ساتھ ساتھ نفرت بھی تھی۔ آپ کیوں بار بار ان کا ذکر کر کے ہمیں دکھی کرتی ہیں؟ اگر ان کا خون ہے تو آپ کی تربیت بھی شامل ہے، اس کا مطلب یہی ہے نا کہ آپ سے تربیت کرنے میں چوک ہوگی۔ لوگ میرے خون پر نہیں میری تربیت پر سوال اٹھاتے ہیں، غلط تو پھر آپ ہوئی نا۔ ساریہ جھٹکے سے اٹھتے انتہائی بدتمیزی سے بولی۔ ساریہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم دادو سے ایسے کیسے بات کر سکتی ہو؟ اندر داخل ہوتے ارتضیٰ نے کہا، اور یہ جو کرتی ہیں اس کا کیا؟ ہمیشہ اسی بات کا طعنہ دیں گی جو ہمیں تکلیف دیتی ہے۔ سو واٹ، جو بھی ہے تمہیں پھر بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ تم اس طرح سے دادو سے بات کرو۔ معافی مانگو، وہ تب کر بولے۔ نو، میں معافی نہیں مانگوں گی کیونکہ میں غلط نہیں ہوں، وہ کہتی اپنا سامان اٹھا کر دھپ دھپ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلی گئی، اور ارتضیٰ نے تشویش بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اب تمہارے چہرے پر یہ تفکر بھرے تاثرات کیوں ہیں؟ یہ تمہارا
کیا ہوا ہے؟ مجھے کہتی ہے کہ میں نے تربیت اچھی کی، لیکن تربیت تو تم نے کی ہے اس کی۔ میں جب کچھ بولتی تھی تم کہہ دیتے پلیز دادو آپ کچھ مت کہیے، میں اپنی گڑیا کو دنیا بھر کی خوشیاں دینا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھ لو، یہ خوشیاں دینے کے چکر میں تم نے کیا کر دیا ہے۔ وہ اپنے سامنے لوگوں کو انسان نہیں، حقیر کیڑے مکوڑے سمجھتی ہیں۔ مجھے تو شرم آتی ہے، تم میرے پوتے ہو، غلطی میری ہے، میری تربیت کرنے میں چوک گئی۔ فریہ بیگم نے کہا پلیز ایسا مت بولیے۔ اچھا، آپ چاہتی ہیں کہ میں اس لڑکی کے ساتھ انصاف کروں؟ میں اسے اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے شامل کرنے کو تیار ہوں۔ آپ جائیں گی رشتہ لے کر؟ وہ ان کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے بولا تو فریہ بیگم نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ مجھے تمہارا رشتہ ان سے مانگنے جانا چاہیے؟ کس منہ سے جاؤں؟ اگر انہوں نے میری انسلٹ کی تو وہاں پھر تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ فریہ بیگم نے تلخ لہجے میں کہا وہ ایسا نہیں کریں گے، جہاں تک میں نے جان پایا ہوں وہ کسی کو نیچا نہیں دکھاتے۔ پلیز دادو ایک بار میری مانتے ہوئے، اور تمہاری بہن کو کون منائے گا؟ فریہ بیگم نے طنزیہ انداز میں کہا اس کے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں راضی ہوں، میں اپنی غلطیوں کی تلافی کرنا چاہتا ہوں۔ پلیز آپ جائیں، میں اکیلی نہیں جاؤں گی، تو میرے ساتھ جاؤ گے۔ اور ہاں، اگر وہ تمہاری انسلٹ بھی کرے تو چپ چاپ سہ لینا، کیونکہ گناہ کیا ہے تم نے کسی کی بیٹی کے کردار کو داغ لگا کر، اور اس گناہ پر تمہیں جتنا بھی سنایا جائے وہ کم ہے۔ فریہ بیگم نے سنجیدگی سے کہا اور اس نے چپ چاپ سر اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگلے دن وہ لوگ حافظ امین کے گھر میں موجود تھے۔ اس وقت وہ چھوٹے سے بیٹھک نما کمرے میں بیٹھے ہوئے تو ان کے سامنے حافظ امین صاحب سر جھکائے چپ چاپ بیٹھے تھے، اور ان کے پاس ان کا بیٹا حافظ قاسم خود پر زد کیے کھڑا تھا۔ فریہ بیگم تو ان کا حوصلہ اور صبر دیکھ کر جیسے حیران ہی رہ گئیں۔ وہ پچھلے 15 منٹ سے وہاں پر بیٹھے تھے اور ان کے بارے میں جانتے ہوئے بھی ایک لفظ بھی ان کے خلاف نہیں بولا گیا تھا۔ ہماری بیٹی کو بلا دیجیے، میں ہاتھ جوڑ کر اسے معافی مانگ لوں گی۔ میرے پوتے نے جو بھی کیا ہے وہ بہت غلط کیا ہے، میں اس کی تلافی کرنے آئی ہوں۔ فریہ بیگم نے کہا اس کی ضرورت نہیں، آپ کے بیٹے نے بہت اچھا سبق سکھایا ہے مجھے، میں ڈیزرو کرتی تھی۔ میری ماں ہمیشہ روکا کرتی تھی کہ مجھے دوسروں کے معاملے میں بولنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ مجھے سچائی کا ساتھ دینے پر جرم میں سزا دی جا سکتی ہے، مگر میں ان کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی تھی۔ کہتے ہیں ماں باپ ہمیشہ اپنی اولاد کے بھلے کے لیے روکتے ہیں، اور مجھے اپنے والدین کی نافرمانی کی سزا ملی ہے۔ مجھے کسی تلافی کی ضرورت نہیں، اور کیا تلافی کریں گے آپ کا بیٹا مجھے وہ 48 گھنٹے لٹا سکتا ہے جو میرے ماں باپ نے تکلیف اور درد میں گزارے تھے، جب لوگ ان کی تربیت پر سوال اٹھا رہے تھے۔ نہیں لٹا سکتے، مگر دیکھیے سب کی باتوں کے باوجود بھی میرے بابا نے مجھ پر اعتبار کیا۔ کوئی اور ہوتا نا ان کی جگہ تو شاید میں کسی بازار حسن کی رونق بن چکی ہوتی۔ ایسا ہی تو ہوتا ہے ہم جیسی لڑکیوں کے ساتھ، مگر میرے بابا نے ہمیشہ حق کا ساتھ دینے کو کہا اور انہوں نے میرا ساتھ دیا، اور اس کے بعد مجھے کسی تلافی کی ضرورت نہیں۔ آپ کے بیٹے نے زبردستی نکاح کیا ہے جس کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن پھر بھی قانونی لحاظ سے میں ان کی بیوی ہوں، تو اپنے پوتے سے کہیے کہ مجھے طلاق دے دے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں چاہتی۔ میری باتیں اگر بری لگی ہوں تو میں معافی چاہتی ہوں، مگر میں ایسی ہی ہوں۔ دروازے پر کھڑی لڑکی مسلسل بولتی جا رہی تھی، اور فریہ بیگم کی نگاہیں تو اس کے سنہری سٹے جیسی رنگت میں ہی الجھی تھی۔ نماز کی سٹائل میں باندھے دوپٹے کے حال میں اس کا پرنور چہرہ دنیا کی ہر حسین ترین لڑکی کو پیچھے چھوڑتا تھا۔ میرے پاس آؤ بیٹے، فریہ بیگم نے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا تو وہ چپ چاپ چلتی ہی ان کے پاس آئی اور ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ فریہ بیگم نے اس ہاتھ پر اپنے لب رکھے اور یہ عقیدت بھرا بھروسہ تھا جس پر ایک پل کے لیے وہاں موجود ہر ایک شخص حیران رہ گیا۔ میں جانتی ہوں میرے پوتے نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، ان 48 گھنٹوں کی کوئی تلافی نہیں کر سکتا جو آپ کے ماں باپ نے سہا۔ اس تکلیف کا کوئی مداوع نہیں ہے، مگر اس کے باوجود میں نہیں چاہتی کہ آپ میرے پوتے کی زندگی سے جاؤ، کیونکہ آپ ہی ہیں وہ جن کی مجھ میں برسوں سے تلاش تھی، جو میرے گھر کو حقیقت میں سنبھال سکتی ہیں۔ میں آپ کے باپ سے بھی بڑی عمر کی ہوں، یہ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرے ان بوڑھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجیے۔ فریہ بیگم نے کہا، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ پلیز روئیے مت، میں کسی کی آنکھوں میں اپنی وجہ سے ناحق آنسو نہیں برداشت کر سکتی۔ میں آپ کے جذبات کی قدر کرتی ہوں، مگر مجھ سے نہیں ہو پائے گا۔ میں ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی جس سے میں نفرت کرتی ہوں۔ وہ کرب سے بولی، صرف کچھ مہینے، اگر آپ لگے کہ میرا پوتا آپ کے قابل نہیں ہے تو میں خود اس سے کہہ کے آپ کو طلاق دلواؤں گی، مگر اس وقت میرے ساتھ چلو، میرے اس گھر کو رونق بخشو، پلیز پلیز بیٹے۔ فریہ بیگم نے ہاتھ جوڑے تو حافظ
امین اور اپنے والدہ فاطمہ بیگم کی طرف دیکھا۔ میں آپ کو سوچ کر جواب دوں گی۔ کچھ پل کے بعد وہ بولی اور اس کی اتنی سی رضامندی پری جیسے فریحہ بیگم کھیل اٹھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ لوگ واپس چلے گئے۔ سب لوگ اب چپ چاپ بیٹھے ان کی بات پر غور و فکر کر رہے تھے۔ مجھے لگتا ہے اتنا بھی برا نہیں ہے وہ لڑکا۔ اگر برا ہوتا تو واپس نہیں آتا بلکہ ضد پر اڑ جاتا۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ایک موقع دے دو، باقی آپ حافظ صاحب جو بھی سوچیں۔ فاطمہ بیگم نے کہا۔ امی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں گڑیا۔ جہاں تک میں شخص کو جانتا ہوں بہت اچھے دل کا مالک ہے، بہت زیادہ دریا دل اور غریبوں کا مسیحا ہے۔ میں نے جو اسے دیکھا ہے، باقی اس نے بہن کی محبت میں جذباتی ہو کر جو بھی کیا وہ غلط تھا، مگر ایک موقع تو باقی اسے ملنا چاہیے، اور ان بزرگ آنٹی کو انکار کس طرح کریں؟ میرے اندر تو یہ حوصلہ نہیں ہے کہ ان کے جڑے ہوئے ہاتھوں کا مان نہ رکھا جائے۔ قاسم نے سنجیدگی سے کہا۔ حافظ امین صاحب بھی کچھ دیر سوچتے رہے۔ کوئی کچھ بھی کہے، جو فیصلہ میری بیٹی کرے گی وہی آخری فیصلہ ہوگا۔ حافظ امین کی بات پر وہ جو سر جھکائے چپ چاپ بیٹھی تھی، اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ بابا، آپ کی بیٹی زندگی کے کسی چیلنج سے نہیں ہارتی۔ میں جاؤں گی اس شخص کی زندگی میں اور میں غلط ثابت کر کے رہوں گی سب کو۔ وہ شخص گھٹیا ہے اور وہ گھٹیا ہی رہے گا۔ میں اس کا اصلی چہرہ ضرور سامنے لاؤں گی۔ وہ ان کے چہرے کو دیکھتے دل ہی دل میں بولی، کیا ہوا بیٹا، کس سوچ میں گم ہو گئے؟ ماں، مجھے لگتا ہے کہ مجھے واقعی سے ایک موقع دینا چاہیے، وہ پورے اعتماد لہجے میں بولی تو فاطمہ بیگم کا چہرہ کھل اٹھا۔ اگلے دن صبح فاطمہ بیگم نے فون کر کے فریحہ بیگم کو یہ نوید سنائی، اور 3 دن کے بعد جمعے کے دن دوبارہ سے تجدید نکاح ہوا، اور وہ سمپل سے ڈریس میں بھی غضب ڈال رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ رخصت ہو کر ساری شان کر کے عالی شان لاؤنج میں کھڑی تھی۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے بھیا؟ ساریہ نے پاس آ کر غصے سے پوچھا۔ تمیز سے بات کرو ساریہ، بھابھی ہے تمہاری۔ فریحہ بیگم نے اسے ٹوکا تو اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ کو اسے چھوڑنا چاہیے تھا، آپ اسے اپنے گھر لے آئے، یہ 2 ٹکے کی لڑکی کو۔ وہ چیخ اٹھی۔ اپنی آواز نیچی رکھو ساریہ اور اپنے کمرے میں جاؤ۔ آپ کی بار ارتضیٰ نے کہا۔ بھیا؟ ساریہ بے یقینی سے ارتضیٰ کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا اپنے کمرے میں جاؤ۔ وہ اس بار دھاڑ کر بولا تو ساریہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے اپنی سسکیاں دباتی ہوئی اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ وہ اپنا ماتھا مسلتا ہوا ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ جاؤ، دلہن کو لے کر اپنے کمرے میں اسے دیکھ لیتی ہوں۔ فریحہ بیگم نے کہا۔ پلیز اسے دیکھ لیجیے گا، کچھ کر نہ لے خود کو۔ وہ انتہائی پریشانی سے بولا۔ کچھ نہیں کرتی، میں اسے سمجھا لوں گی، تم جاؤ دلہن کو لے کر کمرے میں۔ فریحہ بیگم نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا تو اس نے چپ چاپ کھڑی دعا کا ہاتھ تھاما اور سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے لائٹس آن کی تو دعا نے اس کے ہاتھ میں موجود اپنا ہاتھ ایک جھٹکے سے چھڑوایا۔ آئندہ مجھے چھونے کی کوشش بھی مت کیجیے گا، دادوں کی وجہ سے میں چپ رہی ہوں۔ مجھے میرے ماں باپ نے بڑوں کا احترام کرنا سکھایا ہے، اور ہاں، کسی قسم کی خوش فہمی میں مبتلا مت رہیے گا۔ میں یہاں صرف اور صرف کچھ دنوں کے لیے ہوں اور بہت جلد آپ کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ اور سرد لہجے میں بولی اور جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ بیڈ پر بیٹھا کچھ پل اسے دیکھتا رہا اور پھر اس نے سائڈ دراز سے ایک مخملی کیس نکالا اور اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ یہ میں نے تمہارے لیے لیا تھا، ہو سکتا ہے دادو صبح تمہارے منہ دکھائی کے بارے میں پوچھیں، سو پلیز یہ پہن لینا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ وہ سر جھٹک اور ڈبہ پکڑ کر ٹیبل پر رکھتی واش روم کی جانب بڑھ گئے۔ وہ لب بھینچے خالی خالی نگاہوں سے ڈبے کو دیکھنے لگا، جس کو کھول کر دیکھنے کی بھی اس نے زحمت نہیں کی تھی۔ دل سے جیسے ٹیس سے اٹھی تھی، جسے دباتے چپ چاپ صوفے پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ سادہ سے ڈریس پہنے باہر نکلی اور بال کمر سے نیچے تک لہرا رہے تھے۔ وہ اپنے بکھرے بالوں کو سلجھاتی ہوئی سیدھی دل میں اتر رہی تھی۔ اپنے جذبات پر قابو پانا کتنا مشکل تھا یہ اس وقت وہی جانتا تھا۔ پھر وہ نگاہیں چراتا اپنا ٹراؤزر نکال کر واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ نہا کر جب وہ باہر آیا تو دعا بیڈ پر لیٹی تھی، وہ بھی اپنے بالوں کو سنوارتے دوسرے سائڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، آپ یہاں نہیں سو سکتے؟ دعا نے جو اس وقت کروٹ لی تھی اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر ہڑبڑا کر اٹھتے ہوئے بولی۔ کیوں نہیں سو سکتا؟ یہ بیڈ میرا ہے محترمہ، اور مجھے اپنے بیڈ کے سوا کہیں نیند نہیں آتی، مطمئنان سے بولا اور تکیے کو بازو میں دبوچے اوندے منہ لیٹ گیا۔ بدتمیز، کھڑوس، ایسی شرٹلیس کون ہوتا ہے، اور وہ بھی الٹا ہو کر؟ چی، ان امیروں کے تو چونچے الگ ہوتے ہیں، سوتے بھی ہیں تو شیطانوں کی طرح۔ اگر مجھے گالیاں دینے سے فرصت مل گئی ہو تو پلیز لائٹ آف کر دیں، اس نے تکیے سے منہ نکالے بغیر اونچی آواز میں کہا۔ میں آپ کے ساتھ ایک بیڈ پر کمفرٹیبل نہیں ہوں، پلیز آپ جا کر صوفے پر سو جائیں، وہ تب کر بولی۔ میں نے بولا ہے نا، مجھے الٹے ہو کر نیند آتی ہے، اور صوفے پر میں الٹا کیسے لیٹوں گا؟ تمہیں اگر زیادہ ایشو ہو رہا ہے تو تم جا کر صوفے پر سو سکتی ہو، اطمینان بھرا جواب آیا، اور دعا دلی دل میں تلملا اٹھی۔ میں بھی دادوں کو جا کر بتاؤں گی کہ آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ اس کی بات پر اس نے اپنا سر تکیے سے نکالا اور اسے بازوؤں سے کھینچتے ہوئے اپنی باہوں میں بڑھتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ دعا نے تھوک نکلتے ہوئے شاندار انسان کو دیکھا، جس کے 6 پیک اور بالوں سے صاف
سینہ اس کی کسی فلمی ہیرو جیسا بنا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ ابھی تو زبان بہت چل رہی تھی۔ اور کیا بتائیں گے دادوں کو جا کر میں کیسے تنگ کر رہا تھا؟ کیونکہ ابھی تو میں نے تنگ کرنا شروع ہی نہیں کیا۔ جس دن میں نے تمہیں تنگ کیا نا، اس دن تمہاری جان لبوں پر آ جائے گی۔ اس کے آنکھ سے اپنی ناک مس کرتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولتا اس کا حلق خشک کر گیا۔ اپنی حد میں رہیے اور مجھ سے دور بھی۔ میں نے شادی کی محبت میں نہیں کی، نفرت کرتی ہوں آپ سے۔ مجھ کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، محترمہ خوش فہم صاحبہ، میں بھی آپ سے محبت نہیں کرتا۔ میں نے بھی صرف اپنے دادوں کا مان رکھنے کے لیے سب کیا ہے، ورنہ تمہیں کچھ خاص تو نہیں ہے جیسے مجھ جیسے انسان تم پر مڑے۔ تم جانتی ہو میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے لڑکیاں ترستی ہیں، اور تمہیں تو کوئی نگاہ بھر کر بھی نہیں دیکھتا۔ یہ تو میری غلطیوں کی تلافی ہے، ورنہ تم دنیا کی آخری لڑکی بھی ہوتی نا تو کبھی بھی میری چوائس نہ ہوتی۔ اور آئندہ مجھ سے زبان سنبھال کر بات کرنا۔ وہ انتہائی سرد لہجے میں بولا تھا۔ پتا تھا مجھے کہ یہ حقیقت ہے آپ کی، اور دکھا دی نا آپ نے اپنی اوقات۔ میں نے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ میں آپ کو سبق ضرور سکھاؤں گی۔ آپ جیسے لوگ کبھی سدھر نہیں سکتے، مگر میں بھی آپ کی زندگی میں ساری ذلت لکھوں گی جو آپ نے میرا مقدر بنائی تھی۔ زندگی بھر پچھتائیں گے آپ۔ وہ آپ جواباً اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بول رہی تھی، تمہارا یہ پورے اعتماد لہجہ مجھے بہت پسند ہے۔ چلو دیکھتے ہیں کون کیا کرتا ہے، انتظار رہے گا۔ وہ اطمینان سے بولا اور پھر کروٹ لیتے ہوئے تکیے میں منہ چھپا کر لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ گہری نیند جا چکا تھا اور اس کی آنکھ کمرے میں ہوتی کھٹ پٹ سے کھلی۔ اس نے اپنی آنکھیں بمشکل کھولتے گردن گھما کر وال کلاک کی طرف دیکھا تو وہاں 6 بج رہے تھے۔ وہ غصے سے اٹھ کر بیٹھا تو دعا ڈریسنگ پر موجود چیزوں کو سمیٹ رہی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ کوئی وقت ہے ایسے کام کرنے کا؟ وہ غصے سے چیخا۔ اور ریلی، اور کون سا ٹائم ہوتا ہے مسٹر آفریدی؟ ہمارے یہاں سب لوگ فجر کے ٹائم اٹھتے ہیں اور اس کے بعد گھر کے کام کرتے ہیں، اور میں بھی وہی کر رہی ہوں۔ ویسے میرے بابا کہتے ہیں جس ٹائم سوتا ہے نا وہ کھوتا ہے۔ اس نے کھوتا لفظ کو کسی اور ہی ٹون میں ادا کیا اور اس کی بات پہ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تم مجھے ڈونکی بول رہی ہو؟ لہجے میں انتہائی غصہ تھا۔ میں نے کب بولا؟ توبہ توبہ، میں اتنی بڑی توہین نہیں کر سکتی بیچاری ڈونکی کی۔ وہ آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے معصومیت کی گویا سارے ریکارڈ توڑ رہی تھی، اور اس کی بات پر ارتضیٰ کا منہ حیرت سے کھلا، اور پھر وہ دانت پیستا ہوا اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اسے بازو سے کھینچ کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اپنے قریب کیا۔ اوہ، تو تمہارے کہنے کا مطلب ہے میں گدھے سے بھی کیا گزرا ہوں؟ اللہ اللہ، میں نے تو ایسا کچھ کہا ہی نہیں۔ میں نے تو کھوتا کہا ہے، جس کو انگلش میں لاسٹ اور مسنگ بولتے ہیں۔ اب بندے کے ذہن اتنا گندا ہو تو کیا کر سکتے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے آپ خود کے بارے میں یہ سوچتے ہیں، اس لیے آپ کو ایسا لگا۔ باقی میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ وہ سے دور ہوتی کندھے جھکا کر بولی۔ اسے سلگا گئی۔ ارتضیٰ نے اس کی کمر میں دوبارہ اسے ہاتھ ڈالتے اسے قریب کیا اور اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لیتا اسے ساکت کر گیا۔ وہ اس کے سینے پر مکے برساتی ہوئی اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ارتضیٰ کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ جتنا وہ مزاحمت کر رہی تھی اس کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر ارتضیٰ نے جیسے اسے چھوڑا تو وہ گہرے گہرے سانس بھرتی اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ آپ انتہائی چیپ انسان ہیں۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ ہاؤ ڈیئر یو! وہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر مارتے ہوئے بولی اور ارتضیٰ نے اس کے دونوں ہاتھوں کو قابو میں کرتے اسے وارڈروب سے لگا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں دوبارہ سے وہ عمل نہ دہراؤں تو دوبارہ یہ بدتمیزی مت کرنا۔ میری برداشت بہت کم ہے اور میں تم پر کسی بھی قسم کی کوئی سختی نہیں چاہتا۔ اسی لیے مشورہ دے رہا ہوں کہ مجھے بھی سکون سے رہنے دو اور خود بھی رہو۔ اور ہاں، دادوں کے سامنے ہمیں ہیپیلی میرڈ کپل بن کر رہنا ہے۔ میرے لیے میری دادوں سے اور میری بہن سے امپورٹنٹ کچھ نہیں ہے۔ سو پلیز ہمارے اختلافات اسی کمرے میں رہیں گے۔ اس کمرے سے اگر باہر گئے نا تو تم اپنی زندہ ہونے پر پچھتاؤ گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولتا جا رہا تھا۔ جب اتنی نفرت تھی مجھ سے تو تلافی کرنے کا ناٹک کیوں کیا تھا؟ انکار کر دیتے۔ کر سکتا تھا، لیکن کیا کرتا؟ اپنی دادوں کو کٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا، اور روز میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا تھا کہ میری وجہ سے میری دادوں پریشان ہیں، ورنہ مجھے تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ خود کو کوستی تھی کہ انہوں نے اچھی تربیت نہیں کی اور میں انہیں دکھ نہیں دے سکتا۔ وہ انتہائی کڑوے لہجے میں بولا۔ منافق ہیں آپ، اور آپ کا یہ چہرہ سب کے سامنے ضرور لاؤں گی میں۔ یہ غلطی کبھی مت کرنا۔ جس دن تم میرے خلاف کچھ بھی کرو گے نا اس دن میں تمہارا سب کچھ برباد کر دوں گا۔ تمہارا بھائی ایک سافٹ ویئر انجینئر ہے نا، اپنی کمپنی کھولنے والا ہے، اس کا یہ خواب مٹی میں ملا دوں گا۔ ارتضیٰ نے اسے دھمکا۔ آپ انتہائی گھٹیا انسان ہیں۔ میرے ماں باپ کو لگا تھا کہ آپ معقول انسان ہیں جو ضد پر نہیں اڑے بلکہ اپنی غلطی کی تلافی کرنا چاہتے تھے، مگر میں جانتی تھی آپ ایسے ہی ہیں۔ یہ ہے آپ کا اصلی روپ۔ آپ کی سچ میں اچھی تربیت نہیں ہوئی۔ آپ کی دادو بہت اچھی ہے، مگر کہتے ہیں نا بعض اوقات انسان کو غلط صحبت برباد کر دیتی ہے، یا پھر آپ کے اندر کسی ایسے انسان کا
لہو دوڑا ہے جس کی خمیر میں بے وفائی تھی۔ اس کی بات پر ارتزا کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ اس نے ایک زوردار مکہ وارڈروب پر مارا۔ آئندہ سے یہ بات مت کرنا، ورنہ ورنہ کیا کر لیں گے آپ؟ ماریں گے مجھے؟ میں آپ سے کچھ بھی توقع کر سکتی ہوں، اس سے بھی برا کہ آپ گھٹیا انسان ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ بس چپ، اس سے آگے ایک لفظ مت بولنا۔ اپنی زبان کو سنبھال کر رکھو ورنہ کاٹ کر رکھ دوں گا۔ میں نہیں ڈرتی آپ جیسے انسان سے، اور آپ کو کیا لگا میں چپ چاپ آپ کا ظلم سہوں گی؟ میں سب کو آپ کی اصلیت بتاؤں گی۔ اس کے سینے پر ہاتھ مارتے سے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، مگر وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا تھا۔ پھر اس نے وہیں پر کھڑے ہوئے ایک نمبر ملاتے ہوئے اسپیکر آن کیا۔ ساحل، یس باس، آج کل ایک لڑکا قاسم نام کا ہے، فری لانسنگ میں کافی مشہور ہے۔ ہماری کمپنی نے بھی اس کے ساتھ ایک ڈیل فائنل کیا ہے۔ ہم جو سافٹ ویئر لینے والے ہیں نا، اس میں فالٹ ڈال کر قاسم نامی اس لڑکے کے بارے میں سوشل میڈیا پر یہ لکھو کہ وہ ایک دھوکے باز انسان ہے اور اس کا بنایا گیا ڈیفنس سسٹم بھی انتہائی بیکار ہے، اور یہ خبر ہمارے بڑے بڑے کلائنٹس تک پہنچنی چاہیے تاکہ کوئی بھی اس سے رابطہ نہ کرے اور اس کی کمپنی بننے سے پہلے ڈوب جائے۔ جی سر، ہو جائے گا۔ اس کے آرڈر پر دوسری طرح سے فوراً کہا گیا۔ وہ فون کو بیڈ پر اچھالتے پیچھے ہوا۔ آپ ایسا نہیں کریں گے، روکیے انہیں۔ آپ میرے بھیا کے خوابوں کو نہیں جلائیں گے، انہوں نے بہت محنت کی ہے۔ وہ تڑپ اٹھی۔ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، اس لیے کہہ رہا تھا میرے سامنے اپنی زبان کو کنٹرول رکھو۔ اب دیکھو نا کیا سے کیا ہو گیا۔ اب یہ، اور اسی وقت کان پکڑ کر سوری بولو اور کہو کہ تم غلط ہو، میں صحیح۔ وہ اطمینان سے بولا تو دعا نے لب کو چلتے اسے دیکھا۔ سوری، غلطی میری ہے، آپ صحیح ہیں۔ وہ نگاہیں چڑھا کر لٹ مار انداز میں بولی۔ مزہ نہیں آیا، پھر سے بولو، اور ذرا نرمی اور پیار سے بولنا۔ اس کے کہنے پر وہ تک نکلتی دوبارہ سے اس بات کو نرمی سے کہہ گئی، مگر اب کی بار بولتے اس کی آنکھوں میں بے بسی اور نمی تھی، جسے دیکھ کر وہ لب بھینچ کر نگاہیں چرا گیا۔ پھر ایک جھٹکے سے مڑا اور واپس جا کر بیڈ پر لیٹتے ہوئے کمبل تان لیا۔ یہاں کا کام بعد میں کر لینا، دروازہ بند کرو اور کمرے سے جاؤ۔ ایک اور حکم دیا تھا۔ وہ چپ چاپ بنا بحث کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی اس نے ساحل کو فون ملایا۔ جو میں نے کہا تھا وہ بالکل مت کرنا۔ ہماری نیکسٹ ساری ڈیلز اور ہماری باقی ساری کمپنیاں قاسم کی سافٹ ویئر کمپنی کے ساتھ کام کریں گی، اور ہم اس کی کمپنی میں انویسٹمنٹ بھی کریں گے، اور یہ پرپوزل تم اس کے لیے رکھو گے۔ اس نے سنجیدگی سے کہا تو دوسری طرف ساحل نے بنا سوال کیے پھر سے اس کی بات پر عمل کیا تھا۔ نیند اب اٹھ چکی تھی، آنکھوں کے سامنے وہی حسین آنکھوں کی بے بسی اور نمی بار بار آ رہی تھی۔ وہ جھنجھلا کر اٹھ بیٹھا۔ اف، کیا ہو گیا مجھے؟ کیوں میں اس لڑکی کے بارے میں اتنا سوچنے لگا ہوں؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ صرف میری دادو کی وجہ سے یہاں پر ہے۔ بس اسی پر فوکس کرنا ہے مجھے، اور پیار محبت کے معاملے میں بالکل نہیں پڑنا۔ وہ اپنے دل کو سمجھا رہا تھا، مگر یہ دل کہاں سمجھنے والا تھا۔ خود سے لڑتے ہوئے فریش ہونے کے لیے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ دعا کمرے سے باہر نکلے اور لاؤنج پر بیٹھی چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ اسے اب دل ہی دل میں پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اس نے اس شخص کی زندگی میں آخر ایک بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ وہ شخص اب اس کا جینا حرام کر رہا تھا، اور آج تو اس کے بھائی کے کیریئر تک کو برباد کرنے چلا تھا۔ اسے ارتضیٰ آفریدی سے شدید نفرت محسوس ہوئی۔ دیکھیے نا بھیا، جس انسان کو آپ غریبوں کا مسیحا اور اچھا انسان سمجھتے ہیں، وہ کتنا دوغلا ہے۔ آپ اچھے ہیں تو آپ کو لگتا ہے دنیا میں سب اچھے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ میں پہلے ہی کہتی تھی کہ ان جیسے لوگ کبھی نہیں سدھر سکتے۔ وہ دل ہی دل میں قاسم سے مخاطب ہوئی تھی۔ پھر کچھ دیر کے بعد اسے دادو کے آنے کی آواز سنائی دی تو وہ جلدی سے آنسو صاف کرتی اپنے چہرے پر مسکراہٹ سچا گئی۔ کیسا میرا بچہ؟ دادو نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ اس گھر میں ایک ہی عورت مخلص تھی اور انہیں کی وجہ سے وہ یہاں تھی۔ پھر دادو کے ساتھ بیٹھ کر اس نے چائے بھی پی اور کافی دیر بیٹھی باتیں کرتی رہی۔ پھر کچھ دیر کے بعد اٹھ کر کمرے میں آئی تو فریش تھا، خوشبوؤں میں بسا ارتضیٰ آفریدی لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہا تھا۔ اس نے رشک بھری نگاہوں سے شخص کو دیکھا اور پھر سر جھٹک کر بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ مگر ابھی اسے لیٹے کچھ ہی دیر ہی ہوئی تھی کہ تبھی ملازمہ نے قاسم کے آنے کے بارے میں بتایا تو وہ جلدی سے اٹھی اور اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ قاسم ابھی بھی ناشتہ لے کر آفریدی ہاؤس آیا تھا۔ اس وقت وہ لاؤنج میں بیٹھا دعا کا انتظار کر رہا تھا کہ تبھی سیڑھیوں سے اترتی اس لڑکی کو دیکھ کر جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکلی تھی، اور وہ لڑکی بھی اسے دیکھ کر بے حد حیران تھی۔ وہ پاس آئی۔ تم یہاں؟ وہ چیخ اٹھی۔ قاسم نے ناگواری سے اس کے وجود سے نگاہیں چرائیں۔ اور مسٹر مولوی، تو میرا پیچھا کر رہے تھے، مجھے ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ او ریئلی؟ تم جیسے لوگوں کو اچھے سے جانتی ہوں، امیر لڑکی دیکھتے ہی پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ میں نے اس دن کہا تھا نا کہ وہ نکاح میں لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اور میں اس کاغذ کے ٹکڑے کو بھی پھاڑ کر پھینک کر آئی تھی، اور تمہیں کہا تھا کہ ہم دوبارہ نہیں ملیں گے، پھر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟
تم جیسے 2 ٹکے کے انسان کی اوقات نہیں ہے کہ وہ میرے گھر میں قدم بھی رکھے. نکلو یہاں سے. وہ چیخی اور اس کی آخری بات کو نیچے اترتی دعا نے بخوبی سنا تھا. تمیز سے بات کرو. بھیا یہ میرے. دعا کی بات کر اس نے مڑ کر ایک نظر دعا کو دیکھا اور پھر بے یقینی سے قاسم کو. اوہ ریئلی؟ یہ پٹیچر تمہارا بھائی ہے؟ تمہاری زبان تو اتنی لمبی ہے. اور یہ کس پر گیا ہے بونگا؟ اس کے لہجے میں کارت تھی. قاسم لب بھینج کر رہ گیا. تم اپنی حد پار کر رہی ہو. اب تو مجھے بتاؤ کہ میری حد یہ میرا گھر ہے اور یہاں میں وہی کروں گی جو میرے من کرے گا اور تم مجھے نہیں روک سکتی. تمہاری کچھ اوقات نہیں ہے یہاں. ساریہ نے چبا چبا کر کہا اور نیچے ارتضیٰ نے ساری باتیں سنی تھی. ساریہ میں نے منع کیا تھا نا کہ تم کچھ نہیں بولو گی. تمہیں سمجھ نہیں آتی. پاس آتی ہوں ناگواری سے بولا تھا. لیکن بھیا جیسے لوگوں کی وجہ سے آپ اپنی بہن کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ تم کہیں جا رہی تھی نا تو جاؤ چپ چاپ. تماشا لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تم اچھی طرح جانتی ہو مجھے لڑائی جھگڑا بالکل پسند نہیں ہے اور خاص طور پر گھر میں بالکل بھی نہیں. جاؤ یہاں سے. ارتضیٰ نے اس نے تنبیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا. بہت برے ہیں آپ. آئی ہیٹ یو. اس لڑکی کی وجہ سے آپ نے مجھے رات کو بھی نیچا دکھایا اور اب بھی. میں نے کوئی نیچا نہیں دکھایا. میں نے اصول کی بات کی. اب جاؤ یہاں سے. ہم بعد میں بیٹھ کر تسلی سے بات کریں گے. وہ اس کی بات کے جواب میں بولا. مجھے کوئی بات نہیں کرنی آپ سے. جا رہی ہوں میں اپنی دوست کے یہاں. اب رات بھر نہیں آؤں گی. آپ کو پسند نہیں ہے نا میرا یہاں رہنا؟ بس ٹھیک ہے پھر. ساریہ نے کہا اور پھر غصے سے باہر کی جانب بڑھ گئی. کچھ نہیں ہو سکتا اس کا. ارتضیٰ بڑبڑا. ارے آپ کھڑے کیوں ہیں بھیا؟ بیٹھیے نا. دعا کی آواز پر ارتضیٰ نے چون کر دیکھا. سوری میری بہن تھوڑی سی منہ پھٹ ہے تو بس ایسے ہی جو منہ میں آتا ہے بول دیتی ہے. میں اس کی طرف سے معافی مانگتا ہوں. آئیے ناشتہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہوئے ڈائننگ ہال کی جانب بڑھ گیا. اپنی بہن سے تو لاکھ گنا اچھا ہے قاسم نے کہا. خیر ایسا بھی کوئی اچھا نہیں ہے. دونوں بہن بھائی ایک جیسے ہیں مغرور. وہ منہ بنا کر بولی اور پھر قاسم کو لے کر ڈائننگ ہال میں آ کے ہلکی پھلکی گفتگو کے دوران کھانا کھایا اور ارتضیٰ نے قاسم سے اس کے کام کے سلسلے میں کافی زیادہ باتیں کی. منافق قاسم اپنے مطلب کے لیے بڑا میٹھا بن جاتا ہے. مزمت چائے بناتے اسے دیکھتے بولی جو کہ موبائل پر قاسم کو کچھ دکھا رہا تھا اور قاسم اسے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا. پھر چائے بنانے کے وہ بعد ان لوگوں کے لیے چائے لے کر آئے. تھینک یو گڑیا. رات کو تمہارے ہاتھ کی چائے نہیں پی تھی نا اور مجھے ٹھیک سے نیند بھی نہیں آئی. قاسم نے چائے کا کپ تھامتے مسکرا کر کہا. ارے لگتا ہے ہماری بیگم صاحبہ چائے بہت اچھی بناتی ہیں جو ہمارے سالے صاحب بہت تعریف کریں. چلے ہم بھی ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں. کیا آپ ایسا کیا ڈالتی ہیں اس میں؟ ارتضیٰ مسکراتے ہوئے بولا اور مسکراتے اس کے بائیں گال پر ایک گڑا سا ابھرا تھا جو کس کی ہلکی بیٹ میں زیادہ واضح نہیں ہوا مگر وہ دعا جیسی لڑکی کا دل بھی دھڑکا گیا. اس کے دل نے اعتراف کیا کہ شخص خوبصورت نہیں بہت خوبصورت ہے. اللہ نے اسے وافر مقدار میں حسن سے نوازا تھا. اگر کہا جائے کہ وہ حسن یوسف کی مسلط تو غلط نہیں تھا. اس پر اگر لڑکیاں مرتی تھیں تو اس میں لڑکیوں کا کوئی قصور نہیں تھا. وہ کسی کا بھی دل موہ لے سکتا تھا. ساتھ جب وہ ایسی میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا مگر دعا کے دل تک اس کی رسائی نہیں تھی کیونکہ دعا اس کے دل موہ لینے والی باتوں کے پیچھے چھپا ہوا منافقانہ چہرہ جانتی تھی جو اس نے دعا سے چھپانے کی بالکل بھی کوشش نہیں کی تھی. قاسم کے جانے کے بعد وہ دادو کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ تبھی ارتضیٰ اندر داخل ہوا. ارتضیٰ بیٹا گاؤں کا چکر لگا اور وہاں پر جتنے بھی گھروں میں ہم لوگ راشن رمضان سے پہلے ڈلواتے ہیں ڈلوا دینا میرا بیٹا. اور ہاں اس بار ہماری بیٹی کو بھی ساتھ لے کر جانا. جی دادو میں چلا جاؤں گا. لیکن دعا کا جانا ضروری ہے کیا؟ وہ سر کو جا کر بولا. ہاں بالکل. ہمارے گاؤں والوں کو بھی تو پتا ہونا چاہیے کہ ہماری بہو ہے. اور ویسے بھی تم لوگ ہنی مون پر تو جا نہیں رہے اور 10 دن کے بعد رمضان شروع ہو رہا ہے تو اب بہتر یہی ہے کہ فی الحال سے گھمانے کے لیے گاؤں لے جاؤ پھر بعد میں ورڈ ٹو ورڈ پڑھ لے جانا. بتا دو. ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی. تم نے جو تیاری کرنی ہے وہ کرنی شروع کر دو. کل ہم صبح گاؤں کے لیے نکلیں گے. وہ سنجیدگی سے کہتا باہر کی جانب بڑھ گیا. اس نے شام تک تیاری مکمل کر لی تھی. ویسے مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہیں ساتھ لے کر جانے کا. صرف دادو کی وجہ سے لے کر جا رہا ہوں تو زیادہ خوش فہمی پالنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو اپنے چہرے پر الٹے لگا کر بیٹھی تھی اس کی بات پر مڑ کر اسے دیکھنے لگی. یہ کیا بنی ہو تم؟ تو تمہیں کیا لگتا ہے یہ لگانے کے بعد تم زیادہ حسین ہو جاؤ گی؟ وہ اپنی ہنسی ضبط کرتے بولا. ہاں 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 سو فنی. بہت ہنسی آئی مجھے آپ کی بات پہ. اور ویسے آپ کو کس نے کہا کہ میں یہ حسین ہونے کے لیے لگا رہی ہوں؟ میں الحمدللہ حسین ہی ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے حسین ہونے کی سند بخشی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ تحقیق ہم نے انسان کو خوبصورت بنا ہے. مجھے نہیں پتا آپ کی نزدیک خوبصورتی کا معیار کیا ہے لیکن اللہ کے ہاں خوبصورت دل ہونا ہے. اور دوسری بات آپ کو کس نے کہا کہ میں آپ کے متعلق کچھ فہمی پالوں گی؟
اگر آپ دادوں کے لیے کر رہے ہیں نا تو میں بھی انہی کی خاطر کر رہی ہوں۔ میرے والد صاحب کی والدہ کی عمر کی ہیں وہ، اور مجھے ان سے کوئی دشمنی نہیں بلکہ ہمدردی ہے کہ جنہیں آپ جیسے پوتی پوتا ملے ہیں، اب میں بھی آپ جیسی بن گئی تو انہیں دکھ ہوگا نا۔ وہ چبا چبا کر بولتی چلی گئی اور ارتضیٰ لب بھینچتے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہاری زبان بہت لمبی ہے۔ جی، حق بات کہنے والوں کو یہی کہا جاتا ہے۔ خود اپنے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا، جو ہمیشہ طنز کے تیر برساتے رہتے ہیں؟ وہ منہ بنا کر بولی، اچھا معاف کر دو مجھے اور میرا دماغ مت چاٹو، مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کا بھوسا بھرا دماغ چاٹنے کا۔ اس نے بھی جواباً ترک کر کہا تو ایک جسم اس کے پاس آیا اور اس کے بازو کو مروڑتے اس کی کمر سے لگایا۔ تم نا باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے، میں کچھ کہہ نہیں رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم کچھ بھی بولو گی، اپنی حد میں رہو۔ وہ دانت پیس کر بولا، میرا بھی یہ خیال ہے کہ آپ کو بھی اپنے حد میں رہنا چاہیے۔ یہ بات جو آپ قریب آ کر مجھے چھونے کے بہانے تلاش کرتے ہیں نا تو اس سے باز رہے۔ سو فنی، تمہیں لگتا ہے تمہیں چھونے کے بہانے ڈھونڈتا؟ سیریسلی تم میں ایسا کیا ہے؟ اپنی شکل دیکھو ذرا آئینے میں، میرے سامنے تم کچھ بھی نہیں ہو۔ وہ اس کا رخ آئینے کی طرف کرتے ہوئے بولا تو اطمینان سے آئینے کی طرف دیکھنے لگی، جہاں اس کے سامنے مدھم تو پڑ رہی تھی مگر بدصورت بالکل نہیں۔ دونوں ساتھ کھڑے جچ رہے تھے۔ آئینہ بتا رہا تھا کہ میں بہت خوبصورت ہوں اور مجھے کسی کی نگاہوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اطمینان سے بولتی اسے خود سے دور کر گئی۔ اس اس قدر پراعتماد انداز میں چڑ کر رہ گیا تھا، وہ اسے جتنا توڑنے کی کوشش کرتا تھا اتنا ہی اسے زج کرتی تھی۔ پھر وہ سر جھٹک کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اگلی صبح گاؤں کے لیے نکل چکے تھے اور گاؤں کافی زیادہ دور تھا اور انہیں وہاں پہنچتے پہنچتے شام پڑ گئی۔ وہاں جب پہنچے تو گاڑی ایک عالی شان لال رنگ کی حویلی میں داخل ہوئی۔ جب وہ لوگ اندر کی جانب بڑھے تو بہت سارے لوگ ان کے استقبال کے لیے کھڑے تھے اور وہ سب لوگ فریہ بیگم کی دیور کے بچے تھے۔ حویلی بلا شبہ فریہ بیگم کی تھی مگر انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو وہاں رہنے کی اجازت دی تھی۔ سب سے ملنے کے بعد وہ آرام کے گھر سے اپنے کمرے میں آ گئے، دعا منہ ہاتھ دھو کر اپنی قضا ہوئی نمازیں ادا کرنے لگی اور ارتضیٰ فریش ہونے کے لیے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ فریش ہو کے شٹلے سے ارتضیٰ واپس واش روم سے نکلا تو اسی وقت دروازہ کھل کے ایک لڑکی اندر داخل ہوئی۔ وہ لڑکی چلتی ارتضیٰ کے پاس آئی اور اپنے دونوں ہاتھ ارتضیٰ کے سینے پر رکھ کر اسے بے باکی سے دیکھنے لگی۔ ارتضیٰ نے ایک نظر اس محجبین کو دیکھا جس کے تیز پرفیوم اور میک اپ سے مزین چہرے نے ایک پل کے لیے ارتضیٰ کے حواس جھنجھنا اٹھے۔ کیسے ہو؟ وہ اس کے سینے پر ہاتھ پھیرتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولی اور اس کے رخسار پر اپنے لب رکھے۔ ارتضیٰ کی نگاہیں بے اختیار دائیں جانب اٹھی جہاں دعا سفید کلر کی چادر اوڑھے نماز ادا کر رہی تھی۔ ارتضیٰ نے آہستہ سے اس کے ہاتھ پیچھے کیا اور بیڈ پر پڑی اپنی شرٹ اٹھا کر پہننے لگا۔ وہ دوبارہ سے پاس آئے اور اس کی شرٹ کے بٹن بند کرنے لگی۔ جواب نہیں دیا آپ نے؟ وہ دوبارہ سے بولتی اور اچانک چکی اور عین اس کے سینے کے اوپر اپنے لب رکھے اور اس میں دعا نے سلام پھیر کر ادھر دیکھا اور اس کے چہرے پر ناگواری بڑے تاثرات تھے۔ وہ فوراً دوبارہ اپنا چہرہ پھیر کے، میرے خیال میں تمہیں اس طرح کمرے میں نہیں آنا چاہا تھا، اب میں اکیلا نہیں ہوں، یہاں میری بیوی ہے۔ وہ سد لہجے میں بولا تو اس لڑکی نے چونک کر کینت طور نگاہوں سے دعا کو دیکھا۔ اس لڑکی میں کیا ہے ایسا جو آپ نے شادی کر لی؟ اتنی بھی کوئی خاص نہیں ہے، اس کے لہجے میں کارت تھی۔ اپنی حد میں رہو معجمی، وہ میری بیوی ہے اور اس کا میری بیوی ہونا ہی خاص بناتا ہے اسے، میرے دل میں بستی ہے وہ اونچی آواز میں بولا تھا اور دعا نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، تم صرف میرے ہو، صرف میرے، اور جو تمہارے اور میرے بیچ آئے گا نا اسے میں ختم کر دوں گی۔ او شٹ اپ اینڈ گیٹ آؤٹ، وہ بولا نہیں دھاڑا تھا۔ معجبی نے پلٹ کر دوبارہ دعا کی طرف دیکھا جو اب دعا مانگ رہی تھی، پھر غصے سے باہر کی جانب بڑھ گئی اور اس کے جاتے وہ ماتم مسلتا ہوا ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ دعا جائے نماز فولڈ کرتی اپنا دوپٹہ کھولتی صوفے کی طرف بڑھنے لگی، جب ہی اس کے قریب آیا۔ یہ ایسی پاگل پن کرتی، میرا اس کے ساتھ کوئی چکر نہیں ہے۔ میں نے آپ سے کچھ پوچھا کیا؟ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ آپ میرے لیے اتنی کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے جو میں ٹینشن لیتی ہوں، اور مجھے پتہ ہے آپ کے بارے میں، آپ کتنے گھٹیا ہیں۔ ضرور اس لڑکی کو کوئی خواب دکھائے ہوں گے اور آپ مکر رہے ہو۔ دعا نے منہ بنا کر کہا، تو مجھے اتنا گھٹیا سمجھتی ہو کہ میں جیسی چیپ لڑکیوں کو اپنے قریب آنے دوں گا؟ قریب آنے کیا دیں گے؟ وہ آپ کے قریب تھی اور بہت قریب تھی، یہاں تک کہ بڑے حق سے آپ کو چوم رہی تھی۔ اور وہ تلخ لہجے میں بولی تو آنکھیں سکڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ تم جل رہی ہو؟ او ہیلو، بندہ کتا پالے لیکن خوش فہمی نہ پالے۔ آپ کو اپنے بارے میں اتنی خوش فہمی کیوں رہتی ہے؟ میں کیوں جلوں گی؟ میرے محبوب ہیں آپ۔ شوہر تو بیویوں کے محبوب ہی ہوتے ہیں، خاص طور پر تمہارے جیسے مڈل کلاس لڑکیوں کے لیے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولا، اللہ اللہ، دنیا چاند پر پہنچ گئی مگر آپ کی سوچ وہیں پر ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے آج جیسے انسان کو محبوب بناؤں گی میں؟ لڑکی چاہے مڈل کلاس کی ہو یا پھر اپر کلاس کی، مگر جو اپنے ہم سفر کا خاکہ بناتی ہے نا تو صرف اس خاکے سے محبت کرتی ہے۔
مجھے اپنا ہم سفر ایسا چاہیے جو میرے لیے اسٹینڈ لے سکے، جو نیک ہو، جسے لوگ محبت کریں، جو لوگوں کی نظر میں بہترین انسان ہو۔ اور آپ میں یہ ایک خوبی بھی نہیں ہے، متعلق انداز میں بولتی اسے ساکت چھوڑ کر بیڈ کی جانب بڑھ کے۔ اگلے دن وہ ارتضیٰ کے ساتھ گاؤں کا چکر لگا رہی تھی اور ہر شخص ارتضیٰ کے پاس رک کر اس سے سلام کر رہا تھا۔ ہر ایک کے انداز میں ارتضیٰ کے لیے عقیدت تھی جو اسے حیرانگی میں مبتلا کر رہی تھی۔ پھر اسے گاؤں میں لگے ہوئے میلے میں لے آیا اور حویلی کے سب لوگ بھی وہاں موجود تھے۔ ایک شخص نے اس علاقے کے مطابق خاص مشروب انہیں دیا۔ وہ پی رہی تھی کہ کوئی بچہ اس سے ٹکرایا تو اس کے سارے کپڑے خراب ہو گئے۔ جاؤ اندر، یہ گیسٹ ہاؤس سا بنا ہے، وہاں پر واش کراؤ۔ ارتضیٰ کی چچی نے کہا تو چپ چاپ اس گیسٹ ہاؤس میں گئی، مگر وہ گیسٹ ہاؤس کم اور بھوت بنگلہ زیادہ لگ رہا تھا۔ وہ ایک کمرے میں آئی اور وہاں وہ شرم بنا تھا جو کہ کافی گندا تھا، لیکن اس کے سنک میں لگی ٹوٹی میں پانی آ رہا تھا اور اس نے اپنے کپڑے واش کیے اور پھر باہر نکلنے کے دروازے کو کھولنا چاہا تو وہ جام ہو گیا۔ کوئی ہے؟ پلیز دروازہ کھولیے۔ وہ جیسے گھبرا گئی۔ دروازے کے پار کھڑی ہوئی ماجبی نے ایک زہریلی مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ تم یہاں سے مر کر نکلو گی، کیونکہ شام کے وقت یہاں لہراتے خوفناک سائے تمہیں اتنے خوف زدہ کر دیں گے کہ تم صبح کو مری ہوئی نکلو گی۔ ماجبین دلی دل میں بھول، اور یہ حقیقت بھی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ یہاں پر کچھ جنات رہتے ہیں، اور جنات کا وجود حقیقت ہوتا ہے جو کسی انسان پر قبضہ کر سکتا ہے اور یہاں تک کہ اس قدر خوفزدہ کر سکتا ہے کہ انسان کی حرکتیں قلب بند ہو جائیں۔ یہ بھی اسی جگہ میں سے ایک تھی۔ کسی نے ان جنات کو دیکھا تو نہیں تھا، مگر وہاں لہراتے سایہ و خاموشی انسان کو اتنا خوفزدہ کرتی تھی کہ اگلے دن وہ شخص مرا ہوا ملتا تھا۔ اس لیے رات کے وقت لوگ اس طرح آتے ہی نہیں تھے۔ ماجبین چپ چاپ وہاں سے نکل گئی۔ ارے وہ بہو رانی کہاں ہے؟ حویلی کی تائی ماں نے پوچھا۔ وہ گھر جا چکی ہے تائی ماں، ماجبین نے جھوٹ بولا۔ واٹ؟ وہ حویلی چلی گئی؟ اس نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ وہ حیران ہوا۔ پھر وہ باقی سب لوگوں سے ملنے کے بعد جب حویلی کے کمرے میں پہنچا تو اسے دعا کہیں نظر نہیں آئی۔ اسے لگا کہ وہ شاید تائی ماں کے کمرے میں ہوگی، مگر رات گئے تک جب وہ کمرے میں نہیں آئی تو اسے ڈھونڈتا ہوا باہر آیا۔ تائی ماں، دعا کہاں ہے؟ کیا مطلب بیٹا، وہ اپنے کمرے میں نہیں ہے؟ نہیں تائی ماں، میں جب سے آیا ہوں اسے میں نے نہیں دیکھا۔ وہ پریشان سا بولا۔ تارا، وہ بہو رانی آئی تھی شام کو تو اپنے کمرے میں نہیں گئی تھی کیا؟ تائی ماں نے پوچھا۔ بہو رانی تو گھر آئی ہی نہیں، میں تو شام سے یہیں پر ہوں، میں نے نہیں انہیں دیکھا، اور آپ کے ساتھ بھی میں نے انہیں آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مجھے لگا شاید وہ شہر واپس چلی گئی۔ ملازمہ کی بات پر ارتضیٰ کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جاری ہے دوسرے اور آخری حصے کا لنک جلدی ہی اسی کے کامنٹ اور ڈسکرپشن میں ڈال دیا جائے گا۔